انسان کو 3 مرتبہ پکارتی ہے. ہر روز قبر انسان کو 3 مرتبہ پکارتی ہے. 3 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں. اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ انسان یا ابن آدم دس علی ظہری وتعذب فی بطنی، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، میری پیٹھ پر تو گناہ کرتا ہے، میرے پیٹ میں آ کے تجھے عذاب دیا جائے گا. وتجمع المال علی ظہری، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر حرام کھاتا ہے. وہ لوگ یہ مت سمجھے کہ یہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد آنے والی پھر زندگی ہے. اس لیے کہ وہ لوگ جو اس برے عمل کرتے صرف جو ہے دولت مال کے پیچھے موت کو بھول جاتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ زمین انہیں پکار رہی ہے کہ یا ابن آدم تسعى ظہری، اے ابن آدم میری پیٹھ پر تو گناہ کرتا ہے. اے سود کھانے والے، اے شراب پینے والے، اے بدکاری کرنے والے، اے برے فعل کا انتخاب کرنے والے، یہ مت سمجھنا، اے چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے، اے کام تولنے والے، اس چیز کو مت خیال کرنا کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. فرمایا یا ابن آدم تسعى ظہری، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے. وتعذب فی بطنی، میرے پیٹ میں تجھے عذاب دیا جائے گا. اور جو ہے آگے فرما دیا وتجمع المال علی ظہری، میری پیٹھ پر تو مال جمع کرتا ہے. وتندم فی بطنی، میرے پیٹ میں آ کے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا. تضحک علی ظہری، میری پیٹھ پر تو مسکراتا ہے. وتبکی فی بطنی، میرے پیٹ میں آ کے تجھے رونا پڑے گا. اس لیے عوام ذی خار، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، ہماری موت آسان ہو جائے، ہماری قبر آسان ہو جائے اور ہماری آگے عالم آخرت آسان ہو جائے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ موت کوئی 100 سال 200 سال کی زندگی گزارتا ہے، موت اسے آ کے رہے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ موت تمہارے لیے تحفہ بن جائے، موت تمہارے لیے آسان ہو جائے، موت تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تو پھر اتباع رسول میں آنا پڑے گا، اتباع رسول میں آنا پڑے گا، اطاعت رسول میں آنا پڑے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. پھر حقوق اللہ بھی، حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہوگا. ایسا بندہ جو اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتا ہے، اپنے نماز روزہ زکات حج وہ بھی پورے کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، محلے والوں کے بھی حقوق پورے کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتا ہے، والدین کے حقوق پورے کرتا ہے. ایسا بندہ جو اللہ کو بھی راضی کر کے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی سوسائٹی میں رہ کر محلے والوں کو بھی راضی کر کے جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ موت نہیں رہتی ہے، وہ موت اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. پھر موت اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ تحفہ بن جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشکات کی تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے. العبد المؤمن یستشرف من نصب الدنیا، اور موت کے وقت جو مومن ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے موت کے وقت ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. کیوں؟ تیسری حدیث میں موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے ایمان والے کی، موت مومن کے لیے جنت بن جاتی ہے. اب کیوں؟ اب دنیا، یہ تیسری حدیث میں کیا ہے؟ اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ہے، یہ تو اس کے اندر مومن کا دل نہیں لگتا، اس لیے کہ مومن یہاں ایسے ہے جیسے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے میں قید خانے میں ہوں. کافر کے لیے جنت ہے. تو یہاں دنیا میں مومن کا دل نہیں لگتا. اصلی وطن تو ہمارا وہی ہے، عالم جو ارواح ہے، پھر واپس اپنے پلٹ کر جانا ہے. تو جو بندہ جب پردیش میں آتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا. تو مومن کے لیے یہ دنیا پردیش
پھر خوش ہوتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میت جس کو جنازے پہ رکھ دیا جاتا ہے, چرپائی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے, وہ میت اگر نیک ہوتی ہے, ان کانت صالحہ, اگر وہ میت نیک ہوتی ہے, وہ میت صالح ہوتی ہے, اس کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے قدمونی جلدی کرو مجھے جلدی لے کے جاؤ. ارے قبر کے لیے بھی کوئی جلدی کرتا ہے؟ ارے قبر سے ہمیں خوف آتا ہے. وہ نیک صالح میت جب اس کو اٹھایا جاتا ہے اور قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے قدمونی کہ جلدی کرو. وہ جلدی کیوں کہتی ہے؟ اسے معلوم ہے کہ اب اس کے لیے موت تحفہ بن چکی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے جلدی لے کے جاؤ, ادھر قبر میں رکھیں گے, ادھر دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا. ادھر کیا ہو جائے گا؟ دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا. جب دیدار, یہی تو مومن کی پھر تحفہ ہے, یہی تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اور پھر انکان غیر صالح, اور جو میت غیر صالح ہوتی ہے, نیک نہیں ہوتی, بدعمل ہوتی ہے, دنیا میں جس نے برے عمل کیے ہوتے ہیں اور کرپشن کی ہوتی ہے اور لوگوں کے زمینوں کی پر قبضہ کیا ہوتا ہے, سود شراب اور برے عمل کیے ہوتے ہیں, جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یا ویلتہا, ہائے اپنے گھر والے کو پکار دیجئے کہ مجھے کہاں پھینکنے جا رہے ہو, مجھے کہاں پہنچانے جا رہے ہو. تو پتا چل گیا کہ موت ایک جیسی نہیں ہوتی, سب کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی, پھر سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی, سب کی قبر ایک جیسی نہیں ہوتی, سب کی آخرت ایک جیسی نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوتا ہے, وہ دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ موت ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. موت ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ تحفہ بن جاتی ہے. پھر قبر میں سوالات ہوتے ہیں, من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, سارے سوالات کیے جاتے ہیں. مومن کو ہر جواب دیتا جاتا ہے. لیکن کچھ خوش بخت تو ایسے بھی ہوتے ہیں, کچھ خوش نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں, کچھ اللہ والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں. اور کئی اللہ والوں کے ساتھ یہ منظر پیش بھی آیا ہے کہ جب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کہ بتا اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. تو بعض بزرگ اللہ والے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی فرشتے بولتے ہیں, حضور پکار دیتا ہے اس کو چھوڑ دو, مجھ سے پوچھو یہ کون آیا ہے, مجھ سے پوچھو یہ کون آیا ہے. اس لیے آباد اسی بخار جب بندہ اس حالت سے دنیا میں جاتا ہے, قبر کے سوالات دے دیے جاتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, منادی من السماء, کہ آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے, ان صدق عبدی ففرشوہ من الجنہ, کہ میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو, والبسوہ من الجنہ, اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو, وافتحوا لہ باب من الجنہ, اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. پھر اس کی قبر کو چھاتے نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے, پھر اس کی قبر کے اندر خوشبوئیں اور معطر فضائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ موت رہتی ہے نہیں, یہ تو پھر اس کو تحفہ دیا جاتا ہے. یہ مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. اس لیے کہ ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں ہے. اس لیے اباب اسی بقار اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں ہے, تو پھر اس لیے پھر ہر ایک کی قبر بھی ایک جیسی نہیں ہے, اس لیے پھر ہر ایک کا درجہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. اس لیے اباب اسی بقار اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت تحفہ بن جائے, ہم چاہتے ہیں کہ قبر کے سوالات ہمارے لیے آسان ہو جائیں, اللہ کی عزت کی قسم ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں. یہاں آقا علیہ السلام کی محبت اور اس میں ادب رسول اور عشق مصطفیٰ کو بسا لیں, اور آقا علیہ السلام کی محبت دل میں جب بس جائے گی, اور جو محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ حضور کے درود و سلام اگر پڑھتا ہے. اس لیے ہمارے اسی وقار کہ حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے, حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے, اس پتھر کو بھی اگر حضور کمری والے اتنے شفیق
ہم اسے نہیں پہچانیں گے؟ اسماء الصلاۃ اہل محبت وارث، حضور فرماتے ہیں جو محبت سے سلام درود پڑھتا ہے ہم اس کو پہچانتے بھی ہیں، اس کا دعا سنتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں ہمیں انشاءاللہ یہ 2 جمعے ہم کریں گے، اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ٹھیک ہم 1:30 بجے جماعت جو ہے وہ کھڑی کر دیں، کیونکہ لوگ دفتر سے آتے ہیں ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سامنے فرمائے۔